आओ जी आओ یہ अपना اون مسجدیں ابھی فارم آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ میں وہاں پہ آج کچھ کام بھی چل رہا تھا، اچھا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میری ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں. اچھا بالکل بالکل بہت شیر نے نا آخا بھی جڑے میرے جانور ہیں نا وہ دوجے چھوٹے جانوروں کے سوال جواب بھی کی نا وہی آسی بھی چھوڑے سے یہ واسطے ویسے اپنا کیمرہ میں اپنی چیزیں اپنا چٹنی کینی وقت چٹنی کہنا سی کہڑی چٹنی ہوگی ڈئی والی وہ آخر وہی والی بھی نہیں آتی آلو بخارے کام ہوتا ہی کرے وہ میں حیدر کو بھیجا میں آگے یہ تھیلے والا جو ہے یہ جو ٹیوب ویل ہے یہ میں نے سولر پہ اس کو کیا ہوا ہے اور یہ سولر کا اچھا سسٹم ہے آج کل. جی سولر بہت اس کو میرا تقریباً 4 سال ہو گئے. میری جو کاسٹ ہے وہ بھی پوری ہو گئی، کوئی بل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بجلی نہ ہونے کا کوئی اس طرح کا. اس وقت جب میں نے لگایا تو اس وقت تو لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، اسی لیے یہ میرے لیے بہت، کیونکہ یہ جو میں نے اپنا یہ رقبہ رکھا ہوا ہے یہ میں نے یہ جو چھوٹا سا ایک اپنا ڈیری فارم کا شوق کیا ہوا ہے اس کے لیے رکھا ہے. تو اس کی جو پانی کی جو سارا میں چارہ کاشت کرتا ہوں، کچھ فروٹ کے یہ کون سا مطلب آپ یہ ہاسپٹل جو یہ ہمارا فری کلینک ہے جس میں پرفارمنس دیکھتے ہوئے پھر پاپولیشن ویلفیئر والوں نے ہمارے ساتھ کولیبوریشن کی ہے. اور سیکنڈ ٹائم مطلب کھلتا ہے نہیں سارا دن کھلتا ہے، آج سنڈے ہے آج بند. آج سنڈے کی وجہ تو یہاں پہ تقریباً روز کا جو وزٹنگ پیشنٹس ہیں وہ 30 سے 40 تک ہوتے ہیں روزانہ، اور ان کو میڈیسن بھی فری میڈیسن دیتے ہیں اور یہ ٹھنڈا کولر بھی پانی کا کولر وغیرہ اندر بھی ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. 4 کمرے کلینک. اور یہ کون سی نسل کا ہے؟ یہ بیل ہے، یہ بیل جی یہ فریزین ہے، یہ امپورٹ ہوا اور میرے ایک دوست نے مجھے یہ گفٹ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز، اس کی ہائٹ. آگے میں نے نسل کشی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے اور اس کی ہائٹ آپ دیکھیں آپ سے تو تقریباً بہت بڑا ہے، 1.5 فٹ اونچا ہے اور اس کی قد ہوگی 5 فٹ 7 انچ. 6 فٹ سے بھی زیادہ ہے. 6 فٹ سے جو زیادہ ہے اور لمبائی بھی ماشاء اللہ. جی یہ رمضان شیخ جو ہے یہ میرے ڈیری فارم کے اور یہ ساری ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. علی ان کا بیٹا یہ بھی ان کے ساتھ یہاں پہ وہ کرتا ہے کام. تو باقی جو ٹیوب ویل اور یہاں پہ جو چھوٹا سا ایک ڈیرا ہے اس کو وہ ہمارے یہ ایک ڈاگ بھی رکھا ہوا ہے. یہ ڈاگ بھی چھوٹا سا مطلب یہ بھی ایسے ہی ایک دوست نے ڈیرا اسماعیل خان کے دوست ہیں سلیم خان مروت صاحب، انہوں نے یہ گفٹ کیا تھا. ان کے پاس ان کے بیٹے کو شوق ان کے پاس بہت ہوتے ہیں. وہ تو سنا ہے. اور یہ احمد نواز صاحب جو ہیں یہ یہاں کے فارم مینیجر ہیں. آؤٹ سائڈ ڈیری فارم یہ سارا ان کا مینجمنٹ ہے. اور یہ بات صحیح ہے. تو یہ میرا جی ایک شوق ہے، یہاں ایک بہان ہے دلچسپی دلی رہتی، ڈیری فارم بنایا ہوا ہے. کچھ بکریاں ڈاکٹر صغیر کو شوق کے ساتھ بکریوں کا بھی بنایا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں بیٹھتے ہیں جو بھی اور لوگ یہ آتے ہیں بیٹھ کر مطلب آپ یہاں بھی لوگوں کے والے آتے ہیں مسائل ملنے والے بیٹھتے ہیں. یہاں بھی کچھ ٹائم آپ گزارتے ہیں. اسی لیے یہ آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آگے جو بنایا ہوا ہے چھوٹا سا سیٹ اپ. یہ کون ہی ہے مستری روٹی دکھا
یہ تو میں کو لگتا ہے میں ایک نہیں دا کا یہ تو کو لیسن دا نہیں ایک پاسا تو آج کار نگن سے میں پاسے کروایا اس میں رات یہ مکس ہے یوٹیوب اور کراس ہوتی ہے کچھ چیزیں سائیوال کراس ہیں یہاں پہ موسمی اس کی وجہ سے پیور فریزین کا رسی رکھنا بہت مشکل ہے وہ یہاں پہ موسم کو برداشت نہیں کرتی لیکن یہ بھی پیورٹی کی طرف کافی ہو ہے تو لیکن یہاں پہ ہمارا پتہ دودھ کی جو آگے جو ریٹ ملتا ہے یہ سیلس یہ وہ ہیں جو دودھ دے رہی ہیں اس طرف وہ ہے جو دودھ نہیں دے رہی تو یا پریگننٹ ہیں یہ دودھ نہیں دے رہی ہیں اور اس طرح سے اس طرف دودھ دینے والی ان کے اس طرف ہیں کہ بچے پھر آگے ملکنگ روم ہے جس میں مشین پہ ہی ملکنگ ہوتی ہے اور ان کے ٹیمپریچر کنٹرول کے لیے وہاں سے جب کام آ رہا ہے کو وہاں سے میں ان کو مانیٹر کرتا ہوں میں چارہ ہی نہیں بہت چیز وہاں سے کافی 8 کیمرے مختلف جگہوں پہ وہاں سے میں ان کو مانیٹر کرتا ہوں. بھائی آپ ذرا نا یہ کیمرے بھی دکھائیں خان صاحب مطلب آن لائن اپنے فارم کی مانیٹرنگ کرتے ہیں تاکہ یہ ان کو بے حد محبت ہے جانوروں سے بھی چھوٹے جانور ہیں بڑے جانور ہیں دودھ دینے والے جانور ہیں ان کو تاکہ یہ بھوکے نہ رہیں. فارم بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کو مزید بہتر کیا جا سکے. تو اس طرف جو ہے وہ چھوٹے میرے پاس نئے بچے آتے ہیں بچے ان کا وہ علاقہ ہے پھر آگے ملکنگ روم ہے وہاں پہ ملکنگ مشین یہ خان صاحب آپ نے چھوٹے چھوٹے یہ کبوتر یہ بات ایسے جی یہ ایک خوبصورتی کے لیے رونق کے لیے یہ میرے ملازم جو ہیں ان کا بھی شوق ہے اور میں بھی یہ اس طرف یہ بکریوں کا ڈاکٹر سمیر اسد خان کا شوق ہے. اچھا ان کا یہ تو حال میں ہمارا جو تحصیل منکرہ ہے جی وہاں پہ کافی لوگوں نے یہ پہلے فارم بنایا ہوا کچھ ویسے بھی پالتے بھی ہیں. جی جی یہ اچھا ہے جی یہ خوبصورت بس یہ اگر آپ اس طرف کیمرہ وہ کریں تو یہ جو نیا سٹاک ہے یہ چھوٹے بالکل جو 40 انچ سے کم ہوتے ہیں وہ ان کو یہاں رکھتے ہیں کیونکہ ان کو صرف اور صرف دودھ پلایا جاتا ہے. یہ صرف دودھ ان کو گرین فوڈر نہیں دیا جاتا اس کے بعد یہ وہاں شفٹ ہو جاتا ہے. اور وہ جو ہیں وہ گرین فوڈر پہ ہیں اور باقی تو خوراک میں سائلیج بھی دے رہا ہوں. سائلیج کے لیے مکھی ساری کاٹ کی ہے اس کا سائلیج بھائی آپ مطلب مکی کا بھی لے لیں گے مطلب سائلیج اس کا بنے گا. ابھی میں ان کو دے رہا ہوں میں نے وہاں سے منگوایا ہے ان سے میں نے منگوایا تھا 35 ٹن بلب منگوایا تھا. آج کل ابھی کیونکہ تھوڑی گرمی کم ہو رہی ہے گرم ہوتا ہے آج کل میں نے آج ہی شروع کروایا ان کو تھوڑا دینا. تو یہ ہے خان اسلم خان صاحب یہاں کی ہماری زندگی کے معاملات لکائی ثقافت اور ثقافت جو سمجھیں اصلی مزیدار ہے سادہ زندگی ہے. یہ فارم اتنا بڑا فارم اور اتنے خوبصورت جانور ان کو پالنا کس حد تک محنت کا کام ہے. یہ بہت محنت کا کام ہے جی خاص طور پہ اس ایریا میں کیونکہ دودھ کی قیمت تو ملتی نہیں تو اسی لیے کوئی یہ منافع بخش کام نہیں ہے. یہ صرف شوق کی حد تک ہے. ایک نسل کو پروموٹ کر رہا ہوں تاکہ اس ایریا میں دیسی سے تھوڑا اس طرف بھی لوگ آئیں کیونکہ دیسی گائے جو ہے وہ ایک وقت تک 3 سے 4 کلو بہت اچھی دودھ دینے والی گائے دیتی ہے اور یہ گائے جو ہیں یہ جو ویسے تو زیادہ دینا چاہیے لیکن تقریباً 10 سے 15 کلو ایک وقت ایک گائے دے دیتی ہے. تو میں پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح لوگ اس طرف آئیں گے تو یہاں پہ دودھ کی پروڈکشن بڑھ جائے گی لوگوں کا ذریعہ معاش بھی بڑھ جائے گا. تو آگے پھر بچے بچیاں جو ہوتے ہیں اس سے گوشت کی ضروریات اور دودھ کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہے. ابھی بھی بکر کا ایک منڈی ٹاؤن میں ایک پورا ان کا دودھ کا بھی ہے تو یہاں سے میرے سے لے رہے ہیں اور وہ اپنی وہاں پہ دکان ہے ان کی وہ اپنی جن کی ضروریات جو ہے اور یہاں سے دودھ سے پوری ہے. تقریباً 1.5 من موسموں کو لے کے جاتے ہیں 60 کلو آپ سے لوگوں کو شام کا جو ہے وہ دوسرا آدمی لیتا ہے تو وہ بھی تقریباً
इतना तो नहीं होता, कम होता, तो अपनी ज़रूरत के लिए फिर रखते हैं। हम भी घर में मैं देसी घी खाता हूँ, मैं कभी इसको नहीं अच्छा समझता हूँ, तो देसी घी खाता हूँ, तो उसकी वजह से घर में भी बनाते हैं, फिर चाय वगैरह, दूध भी घर का, दूध घर का, मक्खन, घी मक्खन सब कुछ घर का। तो मेरा शुरू से यही है कि मैं देसी घी खाता हूँ। देसी चीज़ों को मैं जो मैं गंदम है वो भी मैं बग़ैर खाद के और पंखे को एक में काम कर दिया। बग़ैर खाद के जो है वो, और बग़ैर ये ज़रियत जार के गंदम में वही अपने खुराक के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो ये है सिलसिला। कोशिश है कि इन चीज़ों से थोड़ा हम हट जाए। ये जो पेस्टिसाइड, मैंने एक और आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने फलदार दरख्त जो लगाए हुए हैं, डेर, जामुन, खजूर, अमरूद, शहतूत, तूत, वो लगाए हुए हैं बिल्कुल, लेकिन उनका फल हम खाते नहीं। ये सिर्फ ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो परिंदा कम हो, उनको खुराक दूसरे जगहों पे वो जाकर खाते हैं, तो पेस्टिसाइड खाने की वजह से वो मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। परिंदों से भी आप मोहब्बत करते हैं? नेचर। मैं एक ज़माने में लाहौर में मेरा पूरा एक ग्रुप था, मैं परिंदे रखता, इम्पोर्ट करता, फेजेंट्स, मोर, डक्स, डव्स, बहुत बड़ा मेरा वो था, वहाँ पे सेटअप था। मैं उनको ब्रीड करवा, जिसमें मैं ब्रीड करवाता था पाकिस्तान में कोई नहीं इस तरह किया। फिर मैं लाहौर से मूव हो गया, तो फिर वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ आके कोशिश की कुछ चीज़ें, अब ये बस थोड़ा बहुत ये रख लिए। घर में पिंजरे से बनाए हुए हैं, तो उसमें फेजेंट्स भी रखे हुए हैं, तीतर भी रखे हुए हैं, छोटे तोते भी रखे हुए हैं, डव्स भी रखे हुए हैं। और मेरे दोस्त ने पीछे उस समय गिफ्ट किए थे कोई चकोर और कैलिफोर्नियन कोयल्स, यानी कैलिफोर्नियन डे, लेकिन वो यहाँ की मौसम को नहीं वो कर सके, रात को मेरे पास फेजेंट्स और तीतर हैं। तो यहाँ पे मैं परिंदों की अफजाइश चाहता हूँ। मैं आप देखें कबूतर इसलिए लाया हूँ कि यहाँ पे जो हमारे जंगली लट्ठे हैं वो यहाँ पे अपने घोंसले बनाएं, यहाँ पे वो बच्चे दें, परवान चढ़ें, ताकि उनकी नस्ल यहाँ पे बढ़े। तो ये शौक़ है, एक नेचर के साथ मुझे मोहब्बत। खान साहब, आप परिंदों से भी मोहब्बत करते हैं, जानवरों से मोहब्बत करते हैं, इंसानों से मोहब्बत करते हैं, हर किसी इनकी परवरिश चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी बढ़े, इनकी तादाद बढ़े, और जबकि पेस्टिसाइड की वजह से इनकी तादाद भी परिंदों की कम होती जा रही है। इंसान की जहाँ तक तल्लुक़ है, बाकी परिंदों की भी तादाद अल्लाह करे बढ़े और जानवरों की भी बढ़े। इंसान की मेरे ज़ाती ख्याल में तादाद की बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेहत अच्छी हो और ज़िंदगी गुजारने के मामलात उसके अच्छे हों। खान साहब, आपने फार्म बजाय आबादी बढ़े, ज़िंदगी की उनकी क्वालिटी बढ़े। आप मुख्तलिफ़ अक़साम की आपने मतलब जानवर पाले हुए हैं, तो लोग क्योंकि यहाँ पे हमारे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि इंडस्ट्री तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ भी 20 से 30% लोग जो हैं वो जानवर पालते हैं, 10% लोग वो सिर्फ मुलाजमत करते हैं, 5% 7% कारोबार करते हैं, बाकी सारे मजदूर तबका हैं जो बाहर मिलों में मुख्तलिफ इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिर वो ईद पे आते हैं और पैसे लेकर अपने बच्चों को जो है वो अपने बच्चों के हाथ की ले करते हैं। और थाल में भी फसल, साल में सिर्फ एक फसल चने की काश्त होती है। इस हवाले से भी क्या नहीं, इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राह। हमारे कच्चे के इलाके में ज़्यादातर लोग ये दरिया के करीब हैं, उनके पास वो भैंसें पालते हैं, ज़्यादा गाय कम है, दरिया के इलाके में उनको चराते हैं और वो दूध बेच के बहुत कुछ बनाते हैं। दूध बेचते हैं, जानवर उनके बढ़ते हैं, उससे उनका ज़िंदगी का रहन सहन, उनके आगे बच्चों की शादियाँ करते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं। यहाँ लोग अपने भी जानवरों के दूध और इन चीज़ों के ऊपर बाकायदा ज़मीनें ख़रीद लेते हैं। आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने फार्म बनाया हुआ है, लोग हमारे इलाके में वही पुरानी रिवायत के मुताबिक भी आज भी लोग वही जानवर पाल रहे हैं, उनको इतने मुनाफा बख्श भी नहीं होते, कहाँ उन पे कास्ट भी, खर्चा भी, अखराजात भी उनके पास ज़्यादा आ रहा है। इस हवाले से क्या आप अगर देखें, मैं आपको बताऊँ, एक जो खुद काम करने वाला है ना, जिन्हें खुद भैंसें रखी हैं, खुद वो चलाता है, खुद दरिया को जो उसके बेटे हैं उसको सारा कुछ है, वो अपने हिसाब से अपने उसका जो एक ज़िंदगी का एक लेवल है उस हिसाब से बहुत अच्छा कमाता है। हमारे जैसे लोग जो डिपेंडेंट हैं, जिन्होंने आगे बंदे रख के काम करा, हम जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग, इनमें प्रॉब्लम्स ये हैं, बहुत कम लोग हैं जो आपको मिलेंगे
جو آنیسٹ طریقے سے کام کریں گے، جو آپ کا نقصان نہیں کریں گے، آپ کو فائدہ کریں گے، اونرشپ لیں گے، وہ اپنی چیز سمجھیں گے۔ اس میں بڑی پرابلم ہے ہمارے علاقے کے لوگوں میں مسئلہ ہے کہ میں اگر یہ حوالے کر کے چلا جاؤں اور اوپر دیکھ بھال نہ ہو، اچھے ابھی جو میرے پاس لوگ ہیں سارے بڑے دیانتدار ہیں، لیکن میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں جب میرے پاس ایسے لوگ تھے جو میری چیزیں بیچ کے کھا جاتے تھے، میرا نقصان کرتے تھے اور جان کے بھی نقصان کرتے تھے، تو اس سے مجھے نقصان بھی لگے۔ اس وقت اللہ نے کرم کیا ہوا ہے تو میرے پاس بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بیٹھے ہیں، امن نواز صاحب ہیں، وہ علی ہے۔ لوگوں کو کس طرح کے جانور پالنے چاہیے جس سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا روزی روٹی وہی ان کو زیادہ دیکھیں بہتر یہ بنا سب سکیں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ یہاں پہ ایک تو جو باثر لوگ ہیں یا اس طرح کے ان کو چاہیے کہ دودھ کی کمپنی ہیں ان کو یہاں پہ اٹریکٹ کریں، ان کو کہیں کہ جی یہاں پہ آ کے کوئی کلیکشن پوائنٹ بنائیں تاکہ لوگ جا کے ان کو دودھ بیچیں۔ اب میں یہاں پہ گائے کا جو دودھ بیچتا ہوں مجھے اس کی بہت کم پرائز ملتا ہے، لیکن میری بالکل کوئی دور سے بھی کاسٹ پوری نہیں ہوتی۔ جب میری کاسٹ ہی نہیں پوری ہوگی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اب ایک میرا دوست ہے، اس نے ایک دوسرے کسی شہر کے ساتھ اس نے رکھی ہوئی اور اس کے 120 روپے کلو اس کے دروازے سے لوگ لے گئے اور اس کا مجھے 50% بھی یہاں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کمپنیاں یہاں پہ آ جائیں وہ کچھ اچھا ریٹ یہاں پہ دیں، کیونکہ ہم دور ہیں، ملک پلانٹ سے ہم دور ہیں۔ جو شیخوپورہ سے اگر نیسلے والے یہاں پہ آتے ہیں تو آپ سمجھیں 300-350 کلومیٹر پہ ان کو وہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس حساب سے ہم کافی حد تک یا تو یہیں پہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو یہاں پہ کوئی ایسا چیز بن جائے کہ لوگ پھر یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں کہ اگر کوئی ایسا پلان لگائے گا کہ لوگ مال مویشی تو رکھتے ہیں، ہر کوئی رکھتا ہے، دودھ کی قیمت ملے گی تو دودھ کو زیادہ سے زیادہ۔ یہاں پہ ضلع بکر کے پسماندہ ترین اضلاع میں شامل ہے، حکومت اور ممبران اسمبلی کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں انڈسٹری لگائیں تاکہ روزگاری ہو۔ دیکھیں ممبران اسمبلی دیکھیں میری ایک بات، جہاں تک انڈسٹری لگانے کا تعلق ہے ہم لوگوں کی آپ بھی میڈیا میں بھی وہ کرتے ہیں لوگ جو جی یہاں صنعت نہیں لگتی، ان کو سیاسی لوگوں کو چاہیے صنعت لگے۔ صنعت جو ہے وہ کمرشل چیز ہے، میں صنعت کار ہوں، میں وہاں صنعت لگاؤں گا جہاں مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ چیز بنانے کی کاسٹ ہے وہ آئے گی کم سے کم اور میرا پروڈکٹ اچھے سے اچھا اور ٹرانسپورٹیشن اچھی ہوگی، میں جلدی مارکیٹ تک پہنچا سکتا ہوں اور مارکیٹ قریب ہے جہاں میں نے پہنچانی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی بکر کی سیاسی انڈسٹری نہیں لگواتے، بابا بکر کی سیاسی کسی انڈسٹریلسٹ کو ملتے کریں جا کے کہ آ کے یہاں انڈسٹری کیوں لگائے گا؟ اگر ٹیکس فری زون بکر کو قرار دیا جائے کوئی ٹیکس سالوں کے فری لیے زون انڈسٹری بھی آ جائے آپ گی۔ ٹیکس فری زون دیکھیں یہاں پہ اس طرح کے کئی علاقوں کو کیا بھی گیا۔ اب آپ ساتھ دیر اسماعیل خان دیکھیں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے اور کب کا، پاکستان بننے سے پہلے کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، دور ہے، ڈسٹینس ہے، سوائے شوگر انڈسٹری کے۔ شوگر انڈسٹری بھی اب جب سے سی آر بی سی بنی، کمان کی کاشت زیادہ ہوئی تو وہاں پہ 2 شوگر میں 3-4 اب تو ہو گئی ہیں، 2 یونٹ چشمہ کے ہیں، ایک تاننے والا شوگر مل اور ایک موئزہ۔ اب ان کے لیے تو را مٹیریل یہاں ہے نا، را مٹیریل ہے، پلس ان کے شوگر کی مارکیٹ جو ہے نا کوئی اسپیشلائز مارکیٹ نہیں ہے، وہ تو پورا ملک شوگر استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو تو را مٹیریل یہاں سے ملتا ہے، تو اس کے لیے را مٹیریل کی سب سے بیسٹ ہے یہی۔ اب شوگر میں آپ دیکھیں کہ لاہور ضلع میں آپ کو نہیں ملے گی، وہاں را مٹیریل نہیں، آپ کو شیخوپورہ میں، حالانکہ باقی انڈسٹری ساری ادھر ہے، گجرانوالہ میں نہیں ملے گی، جہاں را مٹیریل ہوگا وہاں انڈسٹری لگے گی۔ اب شوگر مل کا ایک اپرچونٹی بکھر میں ہے، یہاں لگ سکتی ہے، یہاں ایک وقت میں لوتک کے پاس کافی حد تک یہ حبیب اللہ خٹک گروپ میں تقریباً محفل زمین بھی خریدنی تھی تو وہ لگانا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت گورنمنٹ نے نہیں منظوری ابھی کی۔ بیچ میں سن رہے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر عبدالرحمان نام لاؤ یہ کسی کے ساتھ نہیں، اب نہیں، میرے جہاں تک خیال ہے نا جو اس وقت قانون جنہوں نے نواز شریف کے ٹائم پہ بنا تھا، یہ آپ اگر دیکھیں گے نا تاندلے اور میرن والی جو مل ہے، یہ تاندلے والا شوگر مل ایکسٹینشن لیل ان کی کنجوانی میں ضلع فیصلہ آباد، اور انہوں نے اس کی ایکسٹینشن ایک یہاں لگا دی، نئی مل نہیں لگا سکتے، تو اس طرح کا شکل دے کے ایکسٹینشن کو شو کر کے ادھر لگا دیا۔
اسی طرح چشمے والے نے دوسرا یونٹ لگایا تو بھی ایکسٹینشن نئی کا لائسنس نہیں ملتا. اب یہاں یا تو کوئی ایکسٹینشن آ جائے. موئز شوگر اصل میں کہاں ہے, اس کی ایکسٹینشن آپ دیکھیں وہاں بھی لگ گئی ترگڑا والا میں, اس سے آگے جو ہے. اسی طرح ایک ان کا اوریجنل تو کہیں اور ہے تو ایکسٹینشن یہاں پہ بھی اگر ڈاکٹر افضل خان لائے اس کے پاس اتنا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پیسہ اگر وہ کاروبار ہے, اور یہاں کے کاروبار کے ساتھ پھر اگر ان کا کاروبار چلے گا اللہ توفیق دے, اس کو دے, کسی کو بھی دے. میرے یہاں کے لوگوں کے لیے اگر وہ فائدہ مند ہے افضل خان ڈانڈا کو اللہ توفیق دے, کسی کو دے تو لگ گئی تو میرا خیال ہے کہ ان کا بھی رزق کو یہاں ہمارے غریب لوگوں کو بہت شکریہ. کماعت کے کاشتکار کو, مزدور کو, ہر کسی کو. بہت شکریہ خان صاحب. آپ نے بات سنی سردار سجاد اصغر خان شاہانی صاحب کی. ان کے ہم فارم پہ موجود ہیں. ان کو نہ صرف جانوروں کا شوق ہے بلکہ پرندوں کے ساتھ بھی وہ محبت کرتے ہیں. پرندوں کے لیے خصوصی طور پر انہوں نے یہاں پہ پودے لگوائے ہوئے ہیں. خاص طور پہ بیر کا درخت ہے, کھجور ہے, اس کے ساتھ ستوت, توت, مختلف جو ہے اقسام یہاں پہ لگائی گئی ہیں تاکہ پرندے جو ہیں وہ جو پیسٹی سائڈ سے بچ کے یہاں وہ خوراک حاصل کریں اور وہ بھی ان کی افزائش بھی ان میں اضافہ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ وہ بھی جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مزید جو اب یہ نئی نسل یہ پروان چڑھائی جا رہی ہے مویشیوں میں, جانوروں میں, تو وہ پالیں تاکہ فائدہ مند ہوں. اس کے ساتھ ساتھ دودھ کی جو یہاں پہ کوئی ایسے انڈسٹری لگائی جائے جس سے دودھ پیک ہوتا ہے اور یہاں پہ تاکہ یہ علاقہ جو ہے یہ دودھ والا ہے تو ان کو فائدہ پہنچ سکے. اس میں ایک میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی کر دوں کہ میرا جو یہ ڈیری فارمنگ اور یہ دوسری فارمنگ جو ہے یہ فصلوں والی ہے, اس میں جو میں نے یہاں پہ جو سیکھا ہے اور میرا استاد ہے جس سے میں پوچھتا ہوں چیزوں کے بارے میں, اس کے بڑا ان کا کیونکہ بہت تجربہ ہے, وہ یہ میرے بھائی ہیں, میرے کزن نصیر احمد خان جن کو ناصر خان کے نام سے, تو یہ ان چیزوں میں میرا استاد بھی ہے, میرا بھائی ہے. میں آتا ہوں تو یہ اور میں بس اکٹھی ہے, تو اس کی مہربانی ہے کہ یہ اپنا وقت دیتا ہے, ورنہ آج کل آپ کو پتہ ہے مصروف زمانہ ہے. تو یہ ہے یہ صدام حسین جو ہے یہ کچھ میرے ساتھ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس سسٹم کو چلانے میں, ڈیری فارم کو چلانے میں جو کردار ادا کرتے ہیں, مفید مشورے بھی دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو کام سنبھالتے ہیں, ان سے بھی جاننا چاہیں گے ایکسپیرینس کی بنیاد پر ان کا کیا تجربہ ہے کہ وہ ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں, ان سے بھی آپ کی بات کریں. اس میں ہمارا یہ صدام حسین جو یہ مینیجر ایکسٹرنل افیئرز, مینیجر ایکسٹرنل افیئرز کیا ہے کہ جو زمینیں ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں ان سے وصولیاں وغیرہ, وہ اس کو پوچھیں کہ اس کو مشکلات کتنی ہیں کہ ٹھیکیدار کیا ہمارے ساتھ حشر کرتے ہیں. جس دام آپ بتائیں کہ مطلب آپ خان صاحب کا تمام جو کاروبار ہے وہ سنبھالتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو زمینیں ٹھیکے پر دی ہوئی ہیں, لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے آپ کا اور کس طرح وصولی کرتے ہیں, کیا بتائیں؟ جی بہت شکریہ. یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں, کچھ حالات جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں آج کل کے جو بالکل گنے کے ریٹ نہیں ہیں مارکیٹ میں, بالکل کسی چیز کا بھی کوئی ریٹ نہیں لگ رہا, بہت مشکلات آتی ہیں ٹھیکہ وصول کرنے کے لیے, طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. کوئی پیسہ دینے کو تیار, کوئی بندہ پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. بہت ہی زیادہ مسائل ہیں. پیچھے سے ہمیں 500 اللہ کچھ رہ گیا, وہ خیال رکھتے ہیں اپنے ٹھیکیداروں کا. بار ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جب گزارا کرو, ہمارے اپنے وسیب کے لوگ ہیں, علاقے کے لوگ ہیں, جتنا ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرو. اور یہ سسٹم ہے. آپ نے بات سنی, یہ صدام ہے, یہ جو نظام کو سنبھالتا ہے پیچھے جو ٹھیکے پہ خان صاحب کی جو رقبے ان کو یہ سنبھالتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹھیکیدار ہیں یا کاشتکار ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے انہیں منافع بھی ہو, تب بھی خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم ان سے بہتر سلوک کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی روزی روٹی بآسانی طریقے سے علاقے داری کے حوالے سے وہ بھی کما سکیں. جی